اللہ اکبر. چند سال پہلے ایک خاتون مجھے خط لکھتی تھی کہ میرا خاوند بہت تنگ کرتا ہے، پڑھنے نہیں دے رہا ہے مجھے. میں اس کو مختلف وظیفے دیتا تھا، لیکن وہ ایسا پاگل تھا کہ وہ وظیفوں کے کنٹرول میں نہیں آتا تھا. جیسے پاگل کتا ہر وظیفے کے کنٹرول میں نہیں آتا. آخر میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس بھیج دو اسے. تو اس بی بی نے پوچھا کیا بھیج کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا اس کو سمجھا دوں گا، اگر نہیں سمجھا تو پھر لاٹھی بھی اس کو دکھا دوں گا. تو وہ خاتون مجھے کہہ رہی ہے کہ اس طرح جائز ہے. میں نے کہا ہاں، جب وہ بات نہیں مانتا. کہنے لگی میں تو آرمی کا کیپٹن ہوں، میں ابھی فوج طلب کر کے پکڑوا دوں گی اس کو، 10 منٹ میں سیدھا کر دوں گی. لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ خاوند کا بہت ادب و احترام ہے. اللہ کیسے یا مرحبا. کہا میں آل نال برسر روزگار آرمی کی کیپٹن ہوں، ابھی میں 10 منٹ میں جو ایکشن لیتے ہیں اس کو ٹھیک کر سکتی ہوں. لیکن میں نے یہ پڑھا ہے علم کہ خاوند کا بڑا احترام ہوا. میں نے کہا نہیں، آپ بالکل کچھ نہ کریں، میرے پاس بھیج دیں. وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا سیدھے ہو جا، انہیں پکڑے جاؤ گے. بس ایک فتوے کی دیر ہے، ایک فتوہ دے دیا جائے کہ یہ سرکش خاوند ناشز ہے، اس کی کچھ نہ کچھ پٹائی ہونے چاہیے، پھر دیکھ لے گا. الحمدللہ خواتین نے پردوں میں آ کر کے حجابات میں کئی قسم کی رکاوٹوں کو پار کر کے اللہ نے ان کو علم کی دین کی عزت عطا فرمائی ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ وہ گھروں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں شرک اور بدعت کا مقابلہ کر رہی ہے، رسوم کو تس نس کر رہی ہے. اور بڑے بڑے واقعات پیش آئے، حیران ہو جائیں گے آپ. ایک بی بی نے عہد کیا تھا کہ میں شادی مجاہد سے کروں گی. تو کوئی تبلیغی لڑکا 2 شملوں والا، اس نے وہاں پیغام بھیجا. نیک لڑکا تھا، ہمارا جاننے والا تھا. تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ اچھا لڑکا ہے. لڑکی نے کہا کہ یہ تو تبلیغی ہے اور میرا عہد یہ کہ مجاہد سے شادی کرنی ہے. اس نے کہا تبلیغ بھی جہاد ہے، اس گلی سے جاؤ اور یوں آؤ، جہاد ہے. تو اس کا باپ میرے پاس آیا، مجھے کہا بڑی مصیبت پیش آئی، وہ بڑا اچھا رشتہ آیا ہے، لیکن وہ بیوی جو ہے وہ اس کو مجاہد نہیں مان رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ویسے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ قرآن شریف رکھو. انہوں نے کہا، میں نے کہا اگر اس کو حدیث کہہ دیا جائے جائز ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا اس مسجد کو اگر مدرسہ کہا جائے اور دارالحدیث کو مسجد، یہ جائز ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو میں نے کہا تبلیغ تبلیغ ہے اور جہاد جہاد ہے، کیوں خلط مل کر رہا؟ خلط مبحث بھی تو زنادقہ کا کام. تبلیغ بھی ہمارا کام ہے، دین کا کام ہے. خدا اس سے قائم دائم رکھے، اپنی جگہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن جہاد نہیں ہے. خیر اس کا باپ بڑا خفا ہو گیا، مجھے کہنے لگا یہی تو آپ پڑھاتے، یہی تو مصیبت ہے. میں نے کہا صحیح بات ہے، میرا قصور ہے. جب وہ چلا گیا، وہ لڑکا آیا تبلیغی. میں نے اس کو کہا تبلیغی ہو یا مسلمان بھی ہو؟ اس نے کہا حضرت مسلمان. میں نے جہاد نہیں جاتے؟ کہا بس آپ حکم دیں. میں نے کہنے لگے کہ بس ابھی جاتا ہوں. وہ شادی میں بہت دلچسپی رکھتا تھا، بیش بہا لڑکی تھی، قابل لائق. میں نے الفور افغان قونصل خانے کو فون کیا، انہوں نے کہا بس بس تیار ہے، ہم نے سیٹ روکی ہوئی ہے، اس کو بھیج دو. وہ سیدھے جا کے سیٹ پر بیٹھ گیا، چلا گیا افغانستان. 6 مہینے بعد آیا، مجھے وہ خاتون کہتی دیکھ لو اس کو مجاہد بن گیا. نہیں، میں نے کہا بن گیا، پکا مجاہد ہے، شاید ہو گئی. وہ لڑکی نے مجھے کہلوایا آپ دیکھ لے ذرا کہ مجاہد بھی ہے یا اسی طرح ہی واپس ہوئے. میں نے کہا نہیں، پکا مجاہد. اب انشاءاللہ یہ تبلیغ والوں کو بھی جہاد سکھائے گا. لڑکیوں کو تو اپنے مشائخ اور اساتذہ پر ایسا اعتماد ہے، اور ایسی لڑکیاں اس گلشن کی سرزمین پر موجود ہے جنہوں نے شرط لگائی کہ وہ لڑکا نکاح کا پیغام بھیجے جس کی داڑھی ہو. الحمدللہ ایسی لڑکیاں موجود ہیں. ایسے لڑکوں سے ہمارا نکاح ہوگا جن کی داڑیاں موجود ہو. بے داڑھی والے کو کوئی حق نہیں کہ ہمارے عالم اور فاضلہ کی بے آبروئی کر لیں، کوئی ضرورت نہیں. دنیا نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ لوگ کہیں داڑھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن احسن العلوم کی احسن تعلیمات کی برکت سے بیویوں میں اتنی غیرت آ چکی ہے کہ وہ کہتی ہے نہ، ہم کو فاسق کے مولن سے زندگی نہیں گزارنی.
اور یہ سب درس قرآن اور درس حدیث کی برکات ہے۔